ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی ایک بالکل مختلف اور جذباتی رخ اختیار کرنے والی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ احمد صاحب اسپتال سے گھر واپس آ چکے ہوتے ہیں، مگر اب ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی ہے۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آخر علی خان ان کے خاندان کے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ دوسری طرف میرال کے دل میں بھی علی کے لیے نرم گوشہ دوبارہ ہونے لگتا ہے، مگر وہ اب بھی اس سے ناراض ہوتی ہے کیونکہ علی نے اپنا اصل حقیقت سے چھپائی تھی۔ اس دوران ایک رات علی خان چپکے سے احمد صاحب سے ملنے ان کے گھر آتا ہے۔ احمد صاحب اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اتنے رات کے سب خیریت تو ہے؟ علی خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار غرور نہیں بلکہ درد نظر آ رہا ہوتا ہے۔ انکل، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ احمد صاحب حیرانی سے اسے دیکھتا ہے۔ معافی کس بات کی؟ علی دیر سے کہتا ہے، میرے فیملی کی وجہ سے جو آپ نے تکلیف برداشت کی، شاید اگر خان گروپ نے آپ کے ساتھ وہ سب نہ کیا ہوتا تو آج آپ کی زندگی مختلف ہوتی۔ یہ سن کر احمد صاحب چند لمحے خاموش رہتے ہیں، پھر آہ بھرتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا، کچھ زخم مخ کے ساتھ بھر جاتے ہیں، مگر انسان اگر سچا ہو تو ماضی کی غلطیاں اس کا قصور نہیں ہوتی۔ علی کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ اس دوران میرال سیڑھیوں پر کھڑی یہ سب سن لیتی ہے۔ وہ پہلی بار علی کے درد محسوس کرتی ہے، مگر اصل ٹویسٹ اگلے دن والا ہوتا ہے۔ صبح سویرے خبر چلتی ہے کہ خان گروپ آف کمپنیز پر بہت بڑا الزام لگ گیا ہے۔ میڈیا میں یہ نیوز پھیل جاتی ہے کہ کمپنی کے خلاف فراڈ اور غیر قانونی ڈیلز کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے۔ پورا میڈیا علی خان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ دادی جان پریشان ہو کر کہتی ہے، یہ سب کسی سازش کا حصہ ہے۔ علی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اس کے دشمن اب اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس دوران میرال کو کالج میں کچھ لوگ تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، دیکھو یہی ہے اس بزنس مافیا کی گرل فرینڈ۔ میرال کو بہت برا لگتا ہے، مگر وہ خاموش رہتی ہے۔ شام کو جب علی اس سے ملنے آتا ہے تو میرال پہلی بار اس کے سامنے مضبوطی سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ مجھے تمہاری دولت یا نام سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر پوری دنیا تمہارے خلاف بھی ہوئی تب بھی میں پہلے سچ جاننا چاہوں گی۔ یہ سن کر علی حیران رہ جاتا ہے کیونکہ اسے پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ میرال صرف اس سے محبت نہیں کرتی بلکہ اس پر یقین بھی کرنے لگی ہے، مگر دونوں اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ اصل دشمن ابھی سامنے آنا باقی ہے، اور اس دشمن کا تعلق علی کے اپنے خاندان سے ہونے والا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنا رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی ایک بالکل مختلف اور جذباتی رخ اختیار کرنے والی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ احمد صاحب اسپتال سے گھر واپس آ چکے ہوتے ہیں، مگر اب ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی ہے۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آخر علی خان ان کے خاندان کے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ دوسری طرف میرال کے دل میں بھی علی کے لیے نرم گوشہ دوبارہ ہونے لگتا ہے، مگر وہ اب بھی اس سے ناراض ہوتی ہے کیونکہ علی نے اپنا اصل حقیقت سے چھپائی تھی۔ اس دوران ایک رات علی خان چپکے سے احمد صاحب سے ملنے ان کے گھر آتا ہے۔ احمد صاحب اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اتنے رات کے سب خیریت تو ہے؟ علی خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار غرور نہیں بلکہ درد نظر آ رہا ہوتا ہے۔ انکل، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ احمد صاحب حیرانی سے اسے دیکھتا ہے۔ معافی کس بات کی؟ علی دیر سے کہتا ہے، میرے فیملی کی وجہ سے جو آپ نے تکلیف برداشت کی، شاید اگر خان گروپ نے آپ کے ساتھ وہ سب نہ کیا ہوتا تو آج آپ کی زندگی مختلف ہوتی۔ یہ سن کر احمد صاحب چند لمحے خاموش رہتے ہیں، پھر آہ بھرتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا، کچھ زخم مخ کے ساتھ بھر جاتے ہیں، مگر انسان اگر سچا ہو تو ماضی کی غلطیاں اس کا قصور نہیں ہوتی۔ علی کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ اس دوران میرال سیڑھیوں پر کھڑی یہ سب سن لیتی ہے۔ وہ پہلی بار علی کے درد محسوس کرتی ہے، مگر اصل ٹویسٹ اگلے دن والا ہوتا ہے۔ صبح سویرے خبر چلتی ہے کہ خان گروپ آف کمپنیز پر بہت بڑا الزام لگ گیا ہے۔ میڈیا میں یہ نیوز پھیل جاتی ہے کہ کمپنی کے خلاف فراڈ اور غیر قانونی ڈیلز کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے۔ پورا میڈیا علی خان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ دادی جان پریشان ہو کر کہتی ہے، یہ سب کسی سازش کا حصہ ہے۔ علی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اس کے دشمن اب اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس دوران میرال کو کالج میں کچھ لوگ تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، دیکھو یہی ہے اس بزنس مافیا کی گرل فرینڈ۔ میرال کو بہت برا لگتا ہے، مگر وہ خاموش رہتی ہے۔ شام کو جب علی اس سے ملنے آتا ہے تو میرال پہلی بار اس کے سامنے مضبوطی سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ مجھے تمہاری دولت یا نام سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر پوری دنیا تمہارے خلاف بھی ہوئی تب بھی میں پہلے سچ جاننا چاہوں گی۔ یہ سن کر علی حیران رہ جاتا ہے کیونکہ اسے پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ میرال صرف اس سے محبت نہیں کرتی بلکہ اس پر یقین بھی کرنے لگی ہے، مگر دونوں اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ اصل دشمن ابھی سامنے آنا باقی ہے، اور اس دشمن کا تعلق علی کے اپنے خاندان سے ہونے والا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنا رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں،
ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی ایک بالکل مختلف اور جذباتی رخ اختیار کرنے والی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ احمد صاحب اسپتال سے گھر واپس آ چکے ہوتے ہیں، مگر اب ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی ہے۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آخر علی خان ان کے خاندان کے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ دوسری طرف میرال کے دل میں بھی علی کے لیے نرم گوشہ دوبارہ ہونے لگتا ہے، مگر وہ اب بھی اس سے ناراض ہوتی ہے کیونکہ علی نے اپنا اصل حقیقت سے چھپائی تھی۔ اس دوران ایک رات علی خان چپکے سے احمد صاحب سے ملنے ان کے گھر آتا ہے۔ احمد صاحب اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اتنے رات کے سب خیریت تو ہے؟ علی خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار غرور نہیں بلکہ درد نظر آ رہا ہوتا ہے۔ انکل، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ احمد صاحب حیرانی سے اسے دیکھتا ہے۔ معافی کس بات کی؟ علی دیرے سے کہتا ہے، میرے فیملی کی وجہ سے جو آپ نے تکلیف برداشت کی، شاید اگر خان گروپ نے آپ کے ساتھ وہ سب نہ کیا ہوتا تو آج آپ کی زندگی مختلف ہوتی۔ یہ سن کر احمد صاحب چند لمحے خاموش رہتے ہیں، پھر آہ بھرتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا کچھ زخم مخ کے ساتھ بھر جاتے ہیں، مگر انسان اگر سچا ہو تو ماضی کی غلطیاں اس کا قصور نہیں ہوتی۔ علی کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اس دوران میرال سیڑھیوں پر کھڑی یہ سب سن لیتی ہے۔ وہ پہلی بار علی کے درد محسوس کرتی ہے، مگر اصل ٹویسٹ اگلے دن والا ہوتا ہے۔ صبح سویرے خبر چلتی ہے کہ خان گروپ آف کمپنیز پر بہت بڑا الزام لگ گیا ہے۔ میڈیا میں یہ نیوز پھیل جاتی ہے کہ کمپنی کے خلاف فراڈ اور غیر قانونی ڈیلز کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے۔ پورا میڈیا علی خان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ دادی جان پریشان ہو کر کہتی ہے، یہ سب کسی سازش کا حصہ ہے۔ علی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اس کے دشمن اب اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس دوران میرال کو کالج میں کچھ لوگ تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، دیکھو یہی ہے اس بزنس مافیا کی گرل فرینڈ۔ میرال کو بہت برا لگتا ہے، مگر وہ خاموش رہتی ہے۔ شام کو جب علی اس سے ملنے آتا ہے تو میرال پہلی بار اس کے سامنے مضبوطی سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ مجھے تمہاری دولت یا نام سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر پوری دنیا تمہارے خلاف بھی ہوئی تب بھی میں پہلے سچ جاننا چاہوں گی۔ یہ سن کر علی حیران رہ جاتا ہے کیونکہ اسے پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ میرال صرف اس سے محبت نہیں کرتی بلکہ اس پر یقین بھی کرنے لگی ہے، مگر دونوں اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ اصل دشمن ابھی سامنے آنا باقی ہے، اور اس دشمن کا تعلق علی کے اپنے خاندان سے ہونے والا ہے۔ ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنا رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی ایک بالکل مختلف اور جذباتی رخ اختیار کرنے والی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ احمد صاحب اسپتال سے گھر واپس آ چکے ہوتے ہیں، مگر اب ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی ہے۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آخر علی خان ان کے خاندان کے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ دوسری طرف میرال کے دل میں بھی علی کے لیے نرم گوشہ دوبارہ ہونے لگتا ہے، مگر وہ اب بھی اس سے ناراض ہوتی ہے کیونکہ علی نے اپنا اصل حقیقت سے چھپائی تھی۔ اس دوران ایک رات علی خان چپکے سے احمد صاحب سے ملنے ان کے گھر آتا ہے۔ احمد صاحب اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اتنے رات کے سب خیریت تو ہے؟ علی خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار غرور نہیں بلکہ درد نظر آ رہا ہوتا ہے۔ انکل، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ احمد صاحب حیرانی سے اسے دیکھتا ہے۔ معافی کس بات کی؟ علی دیرے سے کہتا ہے، میرے فیملی کی وجہ سے جو آپ نے تکلیف برداشت کی، شاید اگر خان گروپ نے آپ کے ساتھ وہ سب نہ کیا ہوتا تو آج آپ کی زندگی مختلف ہوتی۔ یہ سن کر احمد صاحب چند لمحے خاموش رہتے ہیں، پھر آہ بھرتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا کچھ زخم مخ کے ساتھ بھر جاتے ہیں، مگر انسان اگر سچا ہو تو ماضی کی غلطیاں اس کا قصور نہیں ہوتی۔ علی کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اس دوران میرال سیڑھیوں پر کھڑی یہ سب سن لیتی ہے۔ وہ پہلی بار علی کے درد محسوس کرتی ہے، مگر اصل ٹویسٹ اگلے دن والا ہوتا ہے۔ صبح سویرے خبر چلتی ہے کہ خان گروپ آف کمپنیز پر بہت بڑا الزام لگ گیا ہے۔ میڈیا میں یہ نیوز پھیل جاتی ہے کہ کمپنی کے خلاف فراڈ اور غیر قانونی ڈیلز کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے۔ پورا میڈیا علی خان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ دادی جان پریشان ہو کر کہتی ہے، یہ سب کسی سازش کا حصہ ہے۔ علی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اس کے دشمن اب اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس دوران میرال کو کالج میں کچھ لوگ تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، دیکھو یہی ہے اس بزنس مافیا کی گرل فرینڈ۔ میرال کو بہت برا لگتا ہے، مگر وہ خاموش رہتی ہے۔ شام کو جب علی اس سے ملنے آتا ہے تو میرال پہلی بار اس کے سامنے مضبوطی سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ مجھے تمہاری دولت یا نام سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر پوری دنیا تمہارے خلاف بھی ہوئی تب بھی میں پہلے سچ جاننا چاہوں گی۔ یہ سن کر علی حیران رہ جاتا ہے کیونکہ اسے پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ میرال صرف اس سے محبت نہیں کرتی بلکہ اس پر یقین بھی کرنے لگی ہے،
मगर दोनों इस बात से बेखबर होते हैं कि असल दुश्मन अभी सामने आना बाकी है और इस दुश्मन का ताल्लुक़ अली के अपने ख़ानदान से होने वाला है। ड्रामा मसले के हवाले से अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक बिल्कुल मुख्तलिफ और जज्बाती रुख इख्तियार करने वाली है। आप लोग देखेंगे कि अहमद साहब अस्पताल से घर वापस आ चुके होते हैं, मगर अब इनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी फ़िदा हो चुकी है। वो मुसलसल यही सोच रहे होते हैं कि आखिर अली ख़ान इनके ख़ानदान के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ मिराल के दिल में भी अली के लिए नरम गोशा दोबारा होने लगता है, मगर वो अब भी इससे नाराज़ होती है क्योंकि अली ने अपना असल हकीकत से छुपाई थी। इस दौरान एक रात अली ख़ान चुपके से अहमद साहब से मिलने इनके घर आता है। अहमद साहब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। इतने रात के सब खैरियत तो है। अली खामोशी से इनके सामने बैठ जाता है। इसकी आंखों में पहली बार गरूर नहीं बल्कि दर्द नज़र आ रहा होता है। अंकल, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। अहमद साहब हैरानी से इसे देखता है। माफ़ी किस बात की? अली देर से कहता है, मेरे फैमिली की वजह से जो आपने तकलीफ़ बर्दाश्त की। शायद अगर ख़ान ग्रुप ने आपके साथ वो सब ना किया होता तो आज आपकी ज़िंदगी मुख्तलिफ होती। ये सुनकर अहमद साहब चंद लम्हे खामोश रहते हैं, फिर आह भरते हुए कहते हैं, बेटा कुछ ज़ख्म मुख के साथ भर जाते हैं, मगर इंसान अगर सच्चा हो तो माजी की गलतियाँ इसका कसूर नहीं होती। अली की आंखें नम हो जाती है। इस दौरान मिराल सीढ़ियों पर खड़ी ये सब सुन लेती है। वो पहली बार अली के दर्द महसूस करती है, मगर असल ट्विस्ट अगले दिन वाला होता है। सुबह सवेरे खबर चलती है कि खान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग गया है। मीडिया में ये न्यूज़ फैल जाती है कि कंपनी के ख़िलाफ़ फ्रॉड और गैर कानूनी डील्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। पूरा मीडिया अली ख़ान के ख़िलाफ़ हो जाता है। दादी जान परेशान होकर कहती है, ये सब किसी साजिश का हिस्सा है। अली फ़ौरन समझ जाता है कि इसके दुश्मन अब उसे तबाह करना चाहते हैं। इस दौरान मिराल को कॉलेज में कुछ लोग ताने देना शुरू कर देते हैं, देखो यही है इस बिज़नेस माफिया की गर्लफ्रेंड। मिराल को बहुत बुरा लगता है, मगर वो खामोश रहती है। शाम को जब अली इससे मिलने आता है तो मिराल पहली बार उसके सामने मजबूती से खड़ी हो जाती है। मुझे तुम्हारी दौलत या नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पूरी दुनिया तुम्हारे ख़िलाफ़ भी हुई तब भी मैं पहले सच जानना चाहूँगी। ये सुनकर अली हैरान रह जाता है, क्योंकि इसे पहली बार महसूस होता है कि मिराल सिर्फ इससे मोहब्बत नहीं करती बल्कि इस पर यकीन भी करने लगी है। मगर दोनों इस बात से बेखबर होते हैं कि असल दुश्मन अभी सामने आना बाकी है और इस दुश्मन का ताल्लुक़ अली के अपने ख़ानदान से होने वाला है। ड्रामा मसले के हवाले से अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक बिल्कुल मुख्तलिफ और जज्बाती रुख इख्तियार करने वाली है। आप लोग देखेंगे कि अहमद साहब अस्पताल से घर वापस आ चुके होते हैं, मगर अब इनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी फ़िदा हो चुकी है। वो मुसलसल यही सोच रहे होते हैं कि आखिर अली ख़ान इनके ख़ानदान के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ मिराल के दिल में भी अली के लिए नरम गोशा दोबारा होने लगता है, मगर वो अब भी इससे नाराज़ होती है क्योंकि अली ने अपना असल हकीकत से छुपाई थी। इस दौरान एक रात अली ख़ान चुपके से अहमद साहब से मिलने इनके घर आता है। अहमद साहब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। इतने रात के सब खैरियत तो है। अली खामोशी से इनके सामने बैठ जाता है। इसकी आंखों में पहली बार गरूर नहीं बल्कि दर्द नज़र आ रहा होता है। अंकल, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। अहमद साहब हैरानी से इसे देखता है। माफ़ी किस बात की? अली देर से कहता है, मेरे फैमिली की वजह से जो आपने तकलीफ़ बर्दाश्त की। शायद अगर ख़ान ग्रुप ने आपके साथ वो सब ना किया होता तो आज आपकी ज़िंदगी मुख्तलिफ होती। ये सुनकर अहमद साहब चंद लम्हे खामोश रहते हैं, फिर आह भरते हुए कहते हैं, बेटा कुछ ज़ख्म मुख के साथ भर जाते हैं, मगर इंसान अगर सच्चा हो तो माजी की गलतियाँ इसका कसूर नहीं होती। अली की आंखें नम हो जाती है। इस दौरान मिराल सीढ़ियों पर खड़ी ये सब सुन लेती है। वो पहली बार अली के दर्द महसूस करती है, मगर असल ट्विस्ट अगले दिन वाला होता है। सुबह सवेरे खबर चलती है कि खान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग गया है। मीडिया में ये न्यूज़ फैल जाती है कि कंपनी के ख़िलाफ़ फ्रॉड और गैर कानूनी डील्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। पूरा मीडिया अली ख़ान के ख़िलाफ़ हो जाता है। दादी जान परेशान होकर कहती है, ये सब किसी साजिश का हिस्सा है। अली फ़ौरन समझ जाता है कि इसके दुश्मन अब उसे तबाह करना चाहते हैं। इस दौरान मिराल को कॉलेज में कुछ लोग ताने देना शुरू कर देते हैं, देखो यही है इस बिज़नेस माफिया की गर्लफ्रेंड। मिराल को बहुत बुरा लगता है, मगर वो खामोश रहती है। शाम को जब अली इससे मिलने आता है तो मिराल पहली बार उसके सामने मजबूती से खड़ी हो जाती है। मुझे तुम्हारी दौलत या नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पूरी दुनिया तुम्हारे ख़िलाफ़ भी हुई तब भी मैं पहले सच जानना चाहूँगी।
یہ سن کر علی حیران رہ جاتا ہے کیونکہ اسے پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ میرال صرف اس سے محبت نہیں کرتی بلکہ اس پر یقین بھی کرنے لگی ہے، مگر دونوں اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ اصل دشمن ابھی سامنے آنا باقی ہے، اور اس دشمن کا تعلق علی کے اپنے خاندان سے ہونے والا ہے۔ ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنا رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی ایک بالکل مختلف اور جذباتی رخ اختیار کرنے والی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ احمد صاحب اسپتال سے گھر واپس آ چکے ہوتے ہیں، مگر اب ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی ہے۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہے ہوتے کہ آخر علی خان ان کے خاندان کے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ دوسری طرف میرال کے دل میں بھی علی کے لیے نرم گوشہ دوبارہ ہونے لگتا ہے، مگر وہ اب بھی اس سے ناراض ہوتی ہے کیونکہ علی نے اپنا اصل حقیقت سے چھپائی تھی۔ اس دوران ایک رات علی خان چپکے سے احمد صاحب سے ملنے ان کے گھر آتا ہے۔ احمد صاحب اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، اتنے رات کے سب خیریت تو ہے؟ علی خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں پہلی بار غرور نہیں بلکہ درد نظر آ رہا ہوتا ہے۔ انکل، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ احمد صاحب حیرانی سے اسے دیکھتا ہے، معافی کس بات کی؟ علی دیرے سے کہتا ہے، میرے فیملی کی وجہ سے جو آپ نے تکلیف برداشت کی، شاید اگر خان گروپ نے آپ کے ساتھ وہ سب نہ کیا ہوتا تو آج آپ کی زندگی مختلف ہوتی۔ یہ سن کر احمد صاحب چند لمحے خاموش رہتے ہیں، پھر آہ بھرتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا کچھ زخم مخ کے ساتھ بھر جاتے ہیں، مگر انسان اگر سچا ہو تو ماضی کی غلطیاں اس کا قصور نہیں ہوتی۔ علی کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ اس دوران میرال سیڑھیوں پر کھڑی یہ سب سن لیتی ہے۔ وہ پہلی بار علی کے درد محسوس کرتی ہے، مگر اصل ٹویسٹ اگلے دن والا ہوتا ہے۔ صبح سویرے خبر چلتی ہے کہ خان گروپ آف کمپنیز پر بہت بڑا الزام لگ گیا ہے۔ میڈیا میں یہ نیوز پھیل جاتی ہے کہ کمپنی کے خلاف فراڈ اور غیر قانونی ڈیلز کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے۔ پورا میڈیا علی خان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ دادی جان پریشان ہو کر کہتی ہے، یہ سب کسی سازش کا حصہ ہے۔ علی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اس کے دشمن اب اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس دوران میرال کو کالج میں کچھ لوگ تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، دیکھو یہی ہے اس بزنس مافیا کی گرل فرینڈ۔ میرال کو بہت برا لگتا ہے، مگر وہ خاموش رہتی ہے۔ شام کو جب علی اس سے ملنے آتا ہے تو میرال پہلی بار اس کے سامنے مضبوطی سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ مجھے تمہاری دولت یا نام سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر پوری دنیا تمہارے خلاف بھی ہوئی تب بھی میں پہلے سچ جاننا چاہوں گی۔ یہ سن کر علی حیران رہ جاتا ہے کیونکہ اسے پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ میرال صرف اس سے محبت نہیں کرتی بلکہ اس پر یقین بھی کرنے لگی ہے، مگر دونوں اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ اصل دشمن ابھی سامنے آنا باقی ہے، اور اس دشمن کا تعلق علی کے اپنے خاندان سے ہونے والا ہے۔ ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنا رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی ایک بالکل مختلف اور جذباتی رخ اختیار کرنے والی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ احمد صاحب اسپتال سے گھر واپس آ چکے ہوتے ہیں، مگر اب ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی ہے۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہے ہوتے کہ آخر علی خان ان کے خاندان کے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ دوسری طرف میرال کے دل میں بھی علی کے لیے نرم گوشہ دوبارہ ہونے لگتا ہے، مگر وہ اب بھی اس سے ناراض ہوتی ہے کیونکہ علی نے اپنا اصل حقیقت سے چھپائی تھی۔ اس دوران ایک رات علی خان چپکے سے احمد صاحب سے ملنے ان کے گھر آتا ہے۔ احمد صاحب اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، اتنے رات کے سب خیریت تو ہے؟ علی خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں پہلی بار غرور نہیں بلکہ درد نظر آ رہا ہوتا ہے۔ انکل، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ احمد صاحب حیرانی سے اسے دیکھتا ہے، معافی کس بات کی؟ علی دیرے سے کہتا ہے، میرے فیملی کی وجہ سے جو آپ نے تکلیف برداشت کی، شاید اگر خان گروپ نے آپ کے ساتھ وہ سب نہ کیا ہوتا تو آج آپ کی زندگی مختلف ہوتی۔ یہ سن کر احمد صاحب چند لمحے خاموش رہتے ہیں، پھر آہ بھرتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا کچھ زخم مخ کے ساتھ بھر جاتے ہیں، مگر انسان اگر سچا ہو تو ماضی کی غلطیاں اس کا قصور نہیں ہوتی۔ علی کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ اس دوران میرال سیڑھیوں پر کھڑی یہ سب سن لیتی ہے۔ وہ پہلی بار علی کے درد محسوس کرتی ہے، مگر اصل ٹویسٹ اگلے دن والا ہوتا ہے۔ صبح سویرے خبر چلتی ہے کہ خان گروپ آف کمپنیز پر بہت بڑا الزام لگ گیا ہے۔ میڈیا میں یہ نیوز پھیل جاتی ہے کہ کمپنی کے خلاف فراڈ اور غیر قانونی ڈیلز کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے۔ پورا میڈیا علی خان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ دادی جان پریشان ہو کر کہتی ہے، یہ سب کسی سازش کا حصہ ہے۔ علی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اس کے دشمن اب اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس دوران میرال کو کالج میں کچھ لوگ تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، دیکھو یہی ہے اس بزنس مافیا کی گرل فرینڈ۔ میرال کو بہت برا لگتا ہے، مگر وہ خاموش رہتی ہے۔ شام کو جب علی اس سے ملنے آتا ہے تو میرال پہلی بار اس کے سامنے مضبوطی سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ مجھے تمہاری دولت
یا نام سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر پوری دنیا تمہارے خلاف بھی ہوئی تب بھی میں پہلے سچ جاننا چاہوں گی۔ یہ سن کر علی حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ اسے پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ میرال صرف اس سے محبت نہیں کرتی بلکہ اس پر یقین بھی کرنے لگی ہے۔ مگر دونوں اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ اصل دشمن ابھی سامنے آنا باقی ہے، اور اس دشمن کا تعلق علی کے اپنے خاندان سے ہونے والا ہے۔ ڈرامہ سلسلے کے حوالے سے اپنا رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی ایک بالکل مختلف اور جذباتی رخ اختیار کرنے والی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ احمد صاحب اسپتال سے گھر واپس آ چکے ہوتے ہیں، مگر اب ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی ہے۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آخر علی خان ان کے خاندان کے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ دوسری طرف میرال کے دل میں بھی علی کے لیے نرم گوشہ دوبارہ ہونے لگتا ہے، مگر وہ اب بھی اس سے ناراض ہوتی ہے کیونکہ علی نے اپنا اصل حقیقت سے چھپائی تھی۔ اس دوران ایک رات علی خان چپکے سے احمد صاحب سے ملنے ان کے گھر آتا ہے۔ احمد صاحب اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اتنے رات کے سب خیریت تو ہے؟ علی خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار غرور نہیں بلکہ درد نظر آ رہا ہوتا ہے۔ انکل، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ احمد صاحب حیرانی سے اسے دیکھتا ہے۔ معافی کس بات کی؟ علی دیرے سے کہتا ہے، میرے فیملی کی وجہ سے جو آپ نے تکلیف برداشت کی، شاید اگر خان گروپ نے آپ کے ساتھ وہ سب نہ کیا ہوتا تو آج آپ کی زندگی مختلف ہوتی۔ یہ سن کر احمد صاحب چند لمحے خاموش رہتے ہیں، پھر آہ بھرتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا، کچھ زخم مخ کے ساتھ بھر جاتے ہیں، مگر انسان اگر سچا ہو تو ماضی کی غلطیاں اس کا قصور نہیں ہوتی۔ علی کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اس دوران میرال سیڑھیوں پر کھڑی یہ سب سن لیتی ہے۔ وہ پہلی بار علی کے درد محسوس کرتی ہے، مگر اصل ٹویسٹ اگلے دن والا ہوتا ہے۔ صبح سویرے خبر چلتی ہے کہ خان گروپ آف کمپنیز پر بہت بڑا الزام لگ گیا ہے۔ میڈیا میں یہ نیوز پھیل جاتی ہے کہ کمپنی کے خلاف فراڈ اور غیر قانونی ڈیلز کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے۔ پورا میڈیا علی خان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ دادی جان پریشان ہو کر کہتی ہے، یہ سب کسی سازش کا حصہ ہے۔ علی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اس کے دشمن اب اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس دوران میرال کو کالج میں کچھ لوگ تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، دیکھو یہی ہے اس بزنس مافیا کی گرل فرینڈ۔ میرال کو بہت برا لگتا ہے، مگر وہ خاموش رہتی ہے۔ شام کو جب علی اس سے ملنے آتا ہے تو میرال پہلی بار اس کے سامنے مضبوطی سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ مجھے تمہاری دولت یا نام سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر پوری دنیا تمہارے خلاف بھی ہوئی تب بھی میں پہلے سچ جاننا چاہوں گی۔ یہ سن کر علی حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ اسے پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ میرال صرف اس سے محبت نہیں کرتی بلکہ اس پر یقین بھی کرنے لگی ہے۔ مگر دونوں اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ اصل دشمن ابھی سامنے آنا باقی ہے، اور اس دشمن کا تعلق علی کے اپنے خاندان سے ہونے والا ہے۔ ڈرامہ سلسلے کے حوالے سے اپنا رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی ایک بالکل مختلف اور جذباتی رخ اختیار کرنے والی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ احمد صاحب اسپتال سے گھر واپس آ چکے ہوتے ہیں، مگر اب ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی ہے۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آخر علی خان ان کے خاندان کے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ دوسری طرف میرال کے دل میں بھی علی کے لیے نرم گوشہ دوبارہ ہونے لگتا ہے، مگر وہ اب بھی اس سے ناراض ہوتی ہے کیونکہ علی نے اپنا اصل حقیقت سے چھپائی تھی۔ اس دوران ایک رات علی خان چپکے سے احمد صاحب سے ملنے ان کے گھر آتا ہے۔ احمد صاحب اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اتنے رات کے سب خیریت تو ہے؟ علی خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار غرور نہیں بلکہ درد نظر آ رہا ہوتا ہے۔ انکل، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ احمد صاحب حیرانی سے اسے دیکھتا ہے۔ معافی کس بات کی؟ علی دیرے سے کہتا ہے، میرے فیملی کی وجہ سے جو آپ نے تکلیف برداشت کی، شاید اگر خان گروپ نے آپ کے ساتھ وہ سب نہ کیا ہوتا تو آج آپ کی زندگی مختلف ہوتی۔ یہ سن کر احمد صاحب چند لمحے خاموش رہتے ہیں، پھر آہ بھرتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا، کچھ زخم مخ کے ساتھ بھر جاتے ہیں، مگر انسان اگر سچا ہو تو ماضی کی غلطیاں اس کا قصور نہیں ہوتی۔ علی کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اس دوران میرال سیڑھیوں پر کھڑی یہ سب سن لیتی ہے۔ وہ پہلی بار علی کے درد محسوس کرتی ہے، مگر اصل ٹویسٹ اگلے دن والا ہوتا ہے۔ صبح سویرے خبر چلتی ہے کہ خان گروپ آف کمپنیز پر بہت بڑا الزام لگ گیا ہے۔ میڈیا میں یہ نیوز پھیل جاتی ہے کہ کمپنی کے خلاف فراڈ اور غیر قانونی ڈیلز کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے۔ پورا میڈیا علی خان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ دادی جان پریشان ہو کر کہتی ہے، یہ سب کسی سازش کا حصہ ہے۔ علی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اس کے دشمن اب اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس دوران میرال کو کالج میں کچھ لوگ تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، دیکھو یہی ہے اس بزنس مافیا کی گرل فرینڈ۔
میرال کو بہت برا لگتا ہے مگر وہ خاموش رہتی ہے۔ شام کو جب علی اس سے ملنے آتا ہے تو میرال پہلی بار اس کے سامنے مضبوطی سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ مجھے تمہاری دولت یا نام سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر پوری دنیا تمہارے خلاف بھی ہوئی تب بھی میں پہلے سچ جاننا چاہوں گی۔ یہ سن کر علی حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ اسے پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ میرال صرف اس سے محبت نہیں کرتی بلکہ اس پر یقین بھی کرنے لگی ہے۔ مگر دونوں اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ اصل دشمن ابھی سامنے آنا باقی ہے، اور اس دشمن کا تعلق علی کے اپنے خاندان سے ہونے والا ہے۔ ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنا رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی ایک بالکل مختلف اور جذباتی رخ اختیار کرنے والی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ احمد صاحب اسپتال سے گھر واپس آ چکے ہوتے ہیں، مگر اب ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی ہے۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آخر علی خان ان کے خاندان کے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ دوسری طرف میرال کے دل میں بھی علی کے لیے نرم گوشہ دوبارہ ہونے لگتا ہے، مگر وہ اب بھی اس سے ناراض ہوتی ہے کیونکہ علی نے اپنا اصل حقیقت سے چھپائی تھی۔ اس دوران ایک رات علی خان چپکے سے احمد صاحب سے ملنے ان کے گھر آتا ہے۔ احمد صاحب اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اتنے رات کے سب خیریت تو ہے؟ علی خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار غرور نہیں بلکہ درد نظر آ رہا ہوتا ہے۔ انکل، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ احمد صاحب حیرانی سے اسے دیکھتا ہے۔ معافی کس بات کی؟ علی دیرے سے کہتا ہے، میرے فیملی کی وجہ سے جو آپ نے تکلیف برداشت کی، شاید اگر خان گروپ نے آپ کے ساتھ وہ سب نہ کیا ہوتا تو آج آپ کی زندگی مختلف ہوتی۔ یہ سن کر احمد صاحب چند لمحے خاموش رہتے ہیں، پھر آہ بھرتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا، کچھ زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں، مگر انسان اگر سچا ہو تو ماضی کی غلطیاں اس کا قصور نہیں ہوتی۔ علی کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ اس دوران میرال سیڑھیوں پر کھڑی یہ سب سن لیتی ہے۔ وہ پہلی بار علی کے درد محسوس کرتی ہے، مگر اصل ٹویسٹ اگلے دن والا ہوتا ہے۔ صبح سویرے خبر چلتی ہے کہ خان گروپ آف کمپنیز پر بہت بڑا الزام لگ گیا ہے۔ میڈیا میں یہ نیوز پھیل جاتی ہے کہ کمپنی کے خلاف فراڈ اور غیر قانونی ڈیلز کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے۔ پورا میڈیا علی خان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ دادی جان پریشان ہو کر کہتی ہے، یہ سب کسی سازش کا حصہ ہے۔ علی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اس کے دشمن اب اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس دوران میرال کو کالج میں کچھ لوگ تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، دیکھو یہی ہے اس بزنس مافیا کی گرل فرینڈ۔ میرال کو بہت برا لگتا ہے مگر وہ خاموش رہتی ہے۔ شام کو جب علی اس سے ملنے آتا ہے تو میرال پہلی بار اس کے سامنے مضبوطی سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ مجھے تمہاری دولت یا نام سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر پوری دنیا تمہارے خلاف بھی ہوئی تب بھی میں پہلے سچ جاننا چاہوں گی۔ یہ سن کر علی حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ اسے پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ میرال صرف اس سے محبت نہیں کرتی بلکہ اس پر یقین بھی کرنے لگی ہے۔ مگر دونوں اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ اصل دشمن ابھی سامنے آنا باقی ہے، اور اس دشمن کا تعلق علی کے اپنے خاندان سے ہونے والا ہے۔ ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنا رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی ایک بالکل مختلف اور جذباتی رخ اختیار کرنے والی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ احمد صاحب اسپتال سے گھر واپس آ چکے ہوتے ہیں، مگر اب ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی ہے۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آخر علی خان ان کے خاندان کے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ دوسری طرف میرال کے دل میں بھی علی کے لیے نرم گوشہ دوبارہ ہونے لگتا ہے، مگر وہ اب بھی اس سے ناراض ہوتی ہے کیونکہ علی نے اپنا اصل حقیقت سے چھپائی تھی۔ اس دوران ایک رات علی خان چپکے سے احمد صاحب سے ملنے ان کے گھر آتا ہے۔ احمد صاحب اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اتنے رات کے سب خیریت تو ہے؟ علی خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار غرور نہیں بلکہ درد نظر آ رہا ہوتا ہے۔ انکل، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ احمد صاحب حیرانی سے اسے دیکھتا ہے۔ معافی کس بات کی؟ علی دیرے سے کہتا ہے، میرے فیملی کی وجہ سے جو آپ نے تکلیف برداشت کی، شاید اگر خان گروپ نے آپ کے ساتھ وہ سب نہ کیا ہوتا تو آج آپ کی زندگی مختلف ہوتی۔ یہ سن کر احمد صاحب چند لمحے خاموش رہتے ہیں، پھر آہ بھرتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا، کچھ زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں، مگر انسان اگر سچا ہو تو ماضی کی غلطیاں اس کا قصور نہیں ہوتی۔ علی کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ اس دوران میرال سیڑھیوں پر کھڑی یہ سب سن لیتی ہے۔ وہ پہلی بار علی کے درد محسوس کرتی ہے، مگر اصل ٹویسٹ اگلے دن والا ہوتا ہے۔ صبح سویرے خبر چلتی ہے کہ خان گروپ آف کمپنیز پر بہت بڑا الزام لگ گیا ہے۔ میڈیا میں یہ نیوز پھیل جاتی ہے کہ کمپنی کے خلاف فراڈ اور غیر قانونی ڈیلز کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے۔ پورا میڈیا علی خان کے خلاف ہو جاتا ہے۔
दादी जान परेशान होकर कहती है, ये सब किसी साजिश का हिस्सा है। अली फ़ौरन समझ जाता है कि इसके दुश्मन अब उसे तबाह करना चाहते हैं। इस दौरान मिराल को कॉलेज में कुछ लोग ताने देना शुरू कर देते हैं, देखो यही है इस बिज़नेस माफिया की गर्लफ्रेंड। मिराल को बहुत बुरा लगता है मगर वो खामोश रहती है। शाम को जब अली इससे मिलने आता है तो मिराल पहली बार उसके सामने मजबूती से खड़ी हो जाती है। मुझे तुम्हारी दौलत या नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पूरी दुनिया तुम्हारे ख़िलाफ़ भी हुई तब भी मैं पहले सच जानना चाहूँगी। ये सुनकर अली हैरान रह जाता है क्योंकि इसे पहली बार महसूस होता है कि मिराल सिर्फ इससे मोहब्बत नहीं करती बल्कि इस पर यकीन भी करने लगी है। मगर दोनों इस बात से बेखबर होते हैं कि असल दुश्मन अभी सामने आना बाकी है और इस दुश्मन का ताल्लुक़ अली के अपने ख़ानदान से होने वाला है। ड्रामा मसले के हवाले से अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड